بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 15 رمضان المبارک ہے۔ آج سے 1442 سال قبل سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کے آنگن میں ایسا پھول کھلا جس کی خوشبو نے مشام ہستی کو معطر کر دیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاداں فرحاں کشاں کشاں حجرہ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراء میں تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ میرا بیٹا مجھے دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی باہوں میں لیا، پیار کیا، لعاب دہن سے گٹی دی، دائیں ہاتھ میں دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی۔ 7 دنوں کے بعد آپ کے عقیقے کا اہتمام کیا اور پھر آپ کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت کی نسبت اس کے والد کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی اولاد کی نسبت میری طرف ہے، اور فرمایا الحسن منی، اور پھر فرمایا کہ یہ حسن سردار ہے۔ انا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ یصلح بین فئتین من المسلمین، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کا باعث ہوگا۔ اور سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ تاریخ آدمیت اور انسانیت کی وہ عظیم المرتبت اور جلالت مآب ہستی اور شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک کٹھن دور میں اختیار اور اقتدار کو یہ کہتے ہوئے چھوڑا کہ کرہت ان اقتلہم علی ملک، کہ میں اس امر سے بیزار ہوا کہ تمہارے اختیار اور اقتدار کی خاطر انسانی بستیوں کو ویران کروں۔ یہ ایک بہت بڑا دعوت، بہت بڑی اس کے اندر انسانیت کے لیے اور آدمیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ لوگ جو اختیار اور اقتدار کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تحت ایک کرتے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے ایک منفرد اسوہ انسانیت کو دیا، اور پھر کہا کہ جس وقت تمہارے اقتدار اور اقتدار کے زاویے اور زینے بھی ابھی آراستہ نہ ہوئے تھے، اور ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں تھے، اور پھر سورہ کوثر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے آپ کے خانوادے کو ایک عظیم شرف سے سرفراز کیا۔ اور آپ کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یا امام وہ شرف کیا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ فرمایا یہ حسن اور حسین کوثر ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے 8ویں باب میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت نبوت وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے لیے طہارت ازلی مختص اور مخصوص کر دی گئی، اور پھر ان میں ہر ایک طریقت میں کامل اور مشائخ طریقت کا امام ٹھہرا۔ ان میں سے جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ العین زہرا ابو محمد حسن، جن کو طریقت میں نظر کامل اور تصوف کے مسائل میں دقائق کے بیان میں حصہ وافر عطا ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے کیا خوب کہا، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسن المجتبیٰ آپ کی بارگاہ میں بے پناہ عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نور قرآن میں آج ہمارا خصوصی جو موضوع ہے
وہ سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم اس کا آغاز کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو بروکن ورڈ بھی کہتے ہیں، اور اس پر مستشرقین جو ہیں انہوں نے بڑی ریسرچ کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہر سورت کا ایک کوڈ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوڈ رکھے ہوئے تھے جو آپ اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ ان کی ریسرچ ہے، ان کی تحقیق ہے، لیکن یہ اسماء جو ہیں ان کی خاص حکمتیں ہیں، اور قرآن پاک میں یہ ایک منفرد موقع ہے کہ جس میں 5 حروف پر مشتمل یہ حروف مقطعات کا خوبصورت یہاں ہمیں زینہ نظر آتا ہے۔ تو آج کے موضوعات کے حوالے سے، عنوانات کے حوالے سے ہمارے ساتھ علماء کا حسب سابق بہت وسیع پینل، مفتی دل محمد چشتی صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قاری عامر شکیل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک السلام، سلامتی دینے والا، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یا اسلاموں کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ آج ایک تو سورہ مریم، اور اس سے قبل ہمارے کل کے کوئی موضوعات رہ گئے تھے جن میں سورہ کہف، اور بالخصوص اس میں جو یسألونک عن ذی القرنین، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں، ان کے جو اسفار ہیں بطور خاص، وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ابتداً ذرا روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الثقلین الذی تلا علینا ذکر ذی القرنین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کو ایک پلان بنا کر دیا کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کرو۔ یہودی تو جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہ لا رہے تھے، لیکن ان کے سوالات کرانے کا مطلب یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بزام خویش کہ وہ عاجز آئیں گے اور یوں کفار مکہ کو شرارت کرنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ انہوں نے جو 3 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال تھا جس کو خالق کائنات نے بھی ان کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات بینات کی صورت میں تلاوت کیا۔ سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب اور محب ہیں۔ ایک سکندر اور بھی ہیں، سکندر رومی، وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ گزرا۔ اس کے کردار جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا، یہ ایک بندہ مومن تھا اور بڑا رحیم اور بڑا مہربان اور لوگوں کے کام آنے والا تھا۔ اللہ کریم نے اس کو وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ضرورت کا ہر سامان عطا فرمایا تھا۔ دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے ساری دنیا کا ایک حکومتی نظام اپنے پاس رکھا۔ 2 ان میں سے مسلمان ہیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، اور 2 ان میں سے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسری حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کفار میں سے وہاں پر بخت نصر ہے اور دوسرا نمرود ہے۔ یہاں پر چونکہ آپ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑا خوبصورت عقیدت کا تحفہ پیش کیا، اللہ کریم قبول فرمائے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرب قیامت ساری دنیا کی حکومت امام مہدی علیہ الرحمہ کو نصیب ہوگی۔ حضرت امام مہدی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے، اور چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے حوالے سے اصلاح کر کے صلح کر کے ایک حکومت سے دستبرد ہونے کا اعلان کیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی اولاد میں سے ایسا بیٹا پیدا فرمائے گا کہ جو پوری کائنات پر حکومت کرے گا۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین کے قرآن مجید کے اندر اس رکوع کے اندر 3 بڑے سفر بیان کیے گئے۔ ایک تو انہوں نے لمبا سفر کیا اور وہ چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ انہیں یوں محسوس ہوا کہ سورج ایک ایسی جگہ پہ غروب ہو رہا ہے کہ جہاں پر کالا کیچڑ زدہ پانی ہے، یہ ان کو محسوس ہوا، ورنہ تو سب دنیا جانتی ہے کہ سورج جو ہے نا وہ زمین سے ایک بڑا سیارہ ہے، اس نے زمین کے اندر کہاں ڈوبنا ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو قوم اپنے حالات کے حوالے سے وہاں پر
ایک تو قسم پرسی کا شکار تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے اندر وہاں پر کفر اور شرک اور بت پرستی تھی۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، یا تو یہ وحی ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور الہام ہوئی، یا پھر کسی پیغمبر کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچا کہ ہم نے آپ کو اختیار دیا، ان میں سے جو ایمان لائیں ان کو بہترین جزا ملنی چاہیے، اور جو کافر ہوں اور کفر پر قائم رہیں یا کافر ہو جائیں پھر ان کے لیے آپ بھی سزا دیں گے، اور پھر آپ کے بعد ان کو آخرت کے اندر بھی بہت بڑی سزا ملے گی۔ دوسرا ان کا سب سے بڑا جو سفر ہے وہ پھر سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ زمین کے اندر ہی سرنگیں بنا کر اور تہخانوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ ایسی قوم تھی کہ جو بالکل ہی غیر مہذب اور غیر شائستہ انداز میں رہا کرتی تھی۔ اس قوم سے آپ گزرے، اور اس قوم کے ہونے کے بعد پھر ایک بہت بڑا سفر آپ نے ایک اور کیا کہ جو ایشیائی کوچک کے آخری یا ترک کے آخری علاقوں میں وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر دو بڑے پہاڑی سلسلے تھے، ان پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں پہنچے تو وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا جو قوم بات سمجھنے کے قریب نہیں آتی تھی، لیکن حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات نے ان کی بولی سمجھنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس قوم نے اپنی عرضیاں پیش کیں کہ یہاں ایک قوم آباد ہے یاجوج ماجوج، جو ہماری مٹی آئے روز پلید کر دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، بالخصوص بہار کے موسم میں آتے ہیں، سب کچھ چٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ قائم کر دیں اور ہم اس حوالے سے آپ کی مالی مدد کریں گے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ما مکنی فی ربی خیرن، کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کئی گنا بہتر ہے، تم یہاں افرادی مدد میری کرو۔ پھر آپ نے وہاں پر بہترین ایک دیوار کا نظام قائم کیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار، بلکہ تانبا پگھلا کر اس پر ڈالا گیا، لوہے کے بڑے بڑے تختے لا کر ان کو پگھلایا گیا، اور پھر اس کے بعد دیوار کھڑی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ اب یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے یہ نہ تو اس پہاڑ پر اس دیوار کو کراس کر پائے گی اور نہ ہی اس کو کوئی سوراخ کر پائے گی۔ اور آخر میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ اپنے رب کا ذکر کیا، کہا یہ میرے کوئی دستے بازو کی بات نہیں بلکہ یہ سب خالق کائنات کی رحمت ہے۔ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، اور رب کا وعدہ جب تک نہیں آئے گا اس کے گرنے کا، یہ یاجوج ماجوج قوم اس دیوار کا کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب رب کا وعدہ آئے گا تو رب کا وعدہ جب آئے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج قوم نکل پڑے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ، خالق کائنات نے آگے اس قصہ کو مکمل کیا کہ قرب قیامت یہ قوم نکلے گی اور یہ ریلوں کی شکل میں آئے گی اور زمین کو چٹ کرتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ پھر حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص مقام پر پہاڑوں کے بیچ کے اندر محصور ہوں گے، آپ دعا فرمائیں گے تو یہ قوم کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے یہ قوم مر جائے گی۔ پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دعا فرمائیں گے یا کچھ دنوں کے بعد ان کی بدبودار لاشوں سے نجات پانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کچھ پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر جہاں وہ چاہے گا وہ پھینک دیں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج قوم یہ قرب قیامت دنیا کے اندر ایک مرتبہ نکلے گی لیکن پھر ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی شان ہے کہ یہ ساری دنیا میں گھومیں گے لیکن مکہ شریف اور حرمین شریف مدینہ شریف کے اندر ان کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ یہ خالق کائنات نے 3 سفر ان کے بیان کیے تو میں نے اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا۔ بہت شکریہ۔ اور یہ جو مفتی صاحب یاجوج ماجوج یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، کچھ کمنٹ کرنا چاہیں؟ وگرنہ سورہ کاف کی آیت 110 نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو تخصصات اور امتیازات جس میں بطور خاص مذکور ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت خوبصورت انداز میں میرے استاد گرامی نے بیان کیا۔ حصول برکت کے لیے چند ایک جملے میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد یافس کہ جو آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس بچ گئے تھے، یہ یافس کی اولاد میں سے وہ گروہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا میں فساد پھیلایا۔ اس وقت دنیا میں جو بلیک سی اور کیسپین سی ہے اس کے درمیان میں ابن کثیر نے لکھا اور ہمارے اسلام کے بہت بڑے قاضی جسٹس
انہوں نے اس کو بیان کیا کہ آذربائیجان کا جو علاقہ ہے نا اس کی طرف ان کی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور انگلی کے نشان سے دائرہ بنا کر فرمایا اتنا سوراخ ہو گیا اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ باہر نکلے گا۔ اس حصار سے اس حساب سے جو حضرت ذوالقرنین نے بنایا اتنا سوراخ ہو چکا ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کو کور کر دیتا، پھر یہ آہستہ بڑھے گا اور یہ باہر آ جائے۔ اور بڑھنے کی بھی علامت بتا دی کہ یہ روز اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کے نکلنے کی جگہ بن جاتی ہے تو پھر کام چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کل ہم اس کو ختم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس کو کور کر دیتا۔ جس دن یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اس کو ختم کریں گے تو وہ وہیں رک جائے گی اور پھر ان کے نکلنے کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے مسلمانوں کی باتیں بیان کی کہ یہ کس طرح ظلم و ستم بستیوں پہ کریں گے، دو چیزیں اس کے اندر بڑی وضاحت طلب ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور ایک یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ان کے بعد بھی حج ہوگا اور ان کے بعد بھی جہاد ہوگا، یعنی یہ دونوں چیزیں قیامت کے ساتھ متصل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یہ اتریں گے اور یہ ایک اتنے بڑے دریا سے گزریں گے کہ جس کا پانی سارا پی جائیں گے، اور جب ان کے بعد والا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ خیال کریں گے یہاں کبھی کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا، یعنی بالکل خشک ہو جائے، جتنی نعمتیں کھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ کچھ تھوڑی سی باتیں میں نے عرض کی۔ جو سورۃ کہف کی آیت 110 ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت کا ذکر ہے، علماء اسلام کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے مثل نوری بشر بنایا ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی نورانیت بھی بے مثال ہے، آپ کی بشریت بھی بے مثال ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو آپ کی نورانیت کا منکر ہے وہ بے دین اور گمراہ ہے۔ بشریت ملی اس لیے کہ بشر فیض پا سکیں، نورانیت ملی اس لیے کہ نوری فیض پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے بیان کیے ہیں جہاں انبیاء کو بشر کہا گیا۔ ان میں خود رب کائنات جل جلالہ نے کہا، خود انبیاء نے کہا ہے، شیطان نے کہا ہے، یا کافروں نے کہا ہے۔ شیطان اور کافروں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کو زیادہ حیثیت نہیں دینا، یہ تمہارے جیسے ہیں۔ انبیاء نے خود اپنے آپ کو اس لیے بشر کہا ہے، اب بھی تو کہتے ہیں، اسی سینس میں کہتے ہیں، اسی ان کی عظمت و شان کو کم کرنے کے لیے ان کا سارا زور اسی پہ ہوتا ہے جی کہ کرٹیل کریں، کم جی کریں۔ بالکل۔ اور جو ان کے نمائندے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں۔ انبیاء خود اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب ہم رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی غیر مخلوق ہیں، بلکہ یہ بتایا ہے کہ ہم تمہارے جیسے ظاہراً دکھنے میں ان کا اور ہمارا فاصلہ ختم ہو، یہ ہمارے قریب ہوں، اور جو انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس سے فیضیاب ہو سکے۔ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے تو فرق خود ہی ڈال دیا، فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو ساتھ ہی اگلے جملے میں فرمایا یوحا الی، میری طرف وہی آتی ہے، تمہاری طرف کوئی وہی آتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا بنیادی فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا بشر بنایا، اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث کے اندر سارا ہی فرق کھول کے رکھ دیا، بشر کا اور عام بشر کا۔ جس طرح کل کے پروگرام میں آپ علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہے تھے، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، کہ بندہ ہونا اور شے ہے اور اللہ کا بندہ ہونا شے، کہ ہم بندے ہیں، ہم منتظر ہیں کہ رب کی کوئی بات ہمیں سنائی جائے، ہمارا رب سے کوئی تعلق جڑ جائے، اور ادھر بات ہو رہی کہ رب کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ میرے پاس تشریف۔ سبحان اللہ۔ بندہ ہونا اور شے ہے اور اللہ کا بندہ ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 349 نمبر حدیث میں گفتگو فرمائی وہ یہ تھی کہ جس دن حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سفر معراج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کی دیوار کے ساتھ بٹھایا اور آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا سارا سینہ مبارک کھول دی، آپ کا دل مبارک۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف ایک سفر ہے کہ ابھی تک انسان کے سارے اعضاء کھول دیے جاتے ہیں
اور اس کو بے ہوش بھی نہیں کرنا پڑتا، لیکن ابھی دل کی باری نہیں آئی۔ اسلام 1400 سال پہلے اتنی سپیریئر قسم کی ٹیکنالوجی دکھا چکا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دل کے ساتھ بھی کرو گے اور وہ جاگ رہا ہوگا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارا مرحلہ گزرا ہو۔ تو وہاں بشریت کی بے مثال کیفیت کیا تھی کہ خون کا ایک قطرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باسعود سے نہیں گزرا، نہیں نکلا، اور آپ نے سارا کچھ دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پھر بعد میں جوڑ بھی دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی بلندیوں پر بھی چڑھا۔ حضرت سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب بیان کیجئے کتاب میں مریم کے احوال۔ جی جناب آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ سورہ مریم کے اندر 5 حروف مقطعات یا مقطعات استعمال کیے گئے۔ حضرت علیہ الرحمن ان کی بڑی خوبصورت تعبیر ذکر کی، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ سبحان اللہ، تو یہ رسول کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو ذکر کیا گیا، سبحان اللہ۔ اور تو آگے جو کمالات ذکر کیے جا رہی ہیں وہ حضرت یحییٰ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو کوئی ان کے کمالات کو پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ شاید ان سے بڑا کوئی کمال اللہ نے کسی کو نہیں بخشا۔ تو کاف ہا یا عین صاد کے اندر اللہ نے اپنے پیارے نبی کے چہرہ انور کو بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مجھے پورے صحیح یاد نہیں، لیکن کوئی اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے، کاف ہا یا عین صاد تیرا سراپا نور کا، کوئی اس طرح کا ہے۔ کاف ہاں کاف جی، گیسو، اسی شعر کا اگلا حصہ ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے چہرہ، ہے ان کا چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ تو وذکر فی الکتاب مریم، مریم کا لفظی معنی ہے اللہ کی بندی۔ حضرت مریم کا ذکر چونکہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں 3 پارے کے اندر، مزید اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ یہاں پر حضرت مریم کا ایک عجیب واقعہ ذکر کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اور حضرت مریم کو یہ اعزاز ملا ان کی عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے۔ اور اس مقام پر جو میں خاص طور پر ذکر کروں گا، ایک تو یہ کہ ان کو حضرت جبرائیل امین جب ان کے سامنے آئے تو وہ ایک بشری لباس کے اندر تشریف لائے۔ ابھی بشر کا ذکر ہو رہا تھا، جبرائیل نوری ہیں لیکن بشرن سویہ، ایک کامل بشر کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو مجھ سے دور ہو جا۔ اس سے پتہ چلا کہ پاک دامن خواتین کسی بھی مرد کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ میں ایک بیٹا دینے آیا ہوں، لے آہابا، واحد متکلم کہ میں دینے آیا ہوں۔ تو اب یہاں پر حقیقت میں اولاد دینے والا تو اللہ ہے، لیکن حضرت جبرائیل امی یہاں پر ایک اولاد دینے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف اولاد مانگنے کی نسبت کرنا یہ درست ہے۔ وہ انہوں نے کوئی اولاد نہیں وہ دینی۔ اس سے شرک نہیں ہو جاتا؟ شرک اس صورت میں ہو جائے گا کہ جب ان کو ایک مؤثر حقیقی سمجھ کر مانگا جائے۔ اگر ان کو ایک اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ مانا جائے کہ ان کی دعاؤں سے مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا یا میری یہ مشکل آسان کرے گا، یہ تو بالکل درست ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ انبیاء کرام کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے آیا کرتے تھے، وہ دعائیں کرتے، ابر کرم برستا، من و سلوہ ان پر نازل ہوا، آسمان سے مائدہ نازل ہوا، لوگوں کی مشکلات حل ہوئیں۔ تو حضرت مریم نے وہاں پر اپنی پاک دامنی کا جب اظہار کیا تو پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ میں ایک بشر نہیں بلکہ ایک اللہ کا رسول ہوں۔ رسول سے مراد کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، فرشتہ ہوں۔ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، اور وہ بیٹا بھی انتہائی ستھرا ہوگا، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ حضرت مریم حضرت جبرائیل امین کی پھونک کی وجہ سے وہ اس امانت کو اپنے پیٹ میں لینے والی بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر میں خاص طور پر اپنے سامعین کے سامنے ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ماں باپ کے حق میں اولاد نافرمانیاں کرتی ہے۔ حضرت مریم باوجود اس کے کہ یہ جانتی تھیں کہ یہ چیز لوگوں کے سامنے مجھے لے کر جانے میں بہت بڑی مشکل پیش آئے گی، لیکن انہوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے کہ وہ اس چیز سے بچ جائیں، بلکہ وہ اپنی قوم کے سامنے آئیں، اور قوم کے سامنے آ کر جب یہ کہا کہ یہ میں بات نہیں کرتی، تم اس سے بات کرو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا
انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مبارک کہا، لیکن مبارک کہا اینما کنت، میں جہاں جاؤں گا برکتیں وہاں ہوں گی۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پوری کائنات کو آپ کی وجہ سے برکتیں نصیب ہو گئی۔ سبحان۔ اگلا جملہ بڑا پیارا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، لیکن میں اپنی ماں کا خدمت گار ہوں۔ ایک نبی جب اپنی ماں کی خدمت کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتا ہے تو امتیوں کو تو بدرجہ اولیٰ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہاں میں نے علماء تفسیر کو پڑھا تو ایک بہت پیارا نقطہ مجھے ملا، میں اسی وجہ سے وہ پچھلے واقعہ کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا، کیونکہ وہ تو قرآن کے لفظی ترجمہ سے ہی واضح ہے۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، انسان یہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ بدبخت نہ ہو، ظالم و سرکش نہ ہو، تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بن جائے۔ جو بھی بندہ اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا، میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا اور دونوں رخ میں نے دیکھے کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ زمانے کے اوپر ظلم و ستم اور بدبختی کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں وہ انتہائی مہربان اور سعادت مند اولاد ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں گفتگو میں۔ جی السلام علیکم۔ حبیب شاہ صاحب سرگودا سے ہیں ہمارے ساتھ۔ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے، مثلا الٹی آ جائے، یا میں نے پڑھا ایک رسالے میں کہ دان نکلوانے سے، گلوکوز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ یہ مفتی صاحب ابھی وضاحت فرما دیں گے۔ ایک تو یہ رسالے اور یوٹیوب اسکالر جو ہیں انہوں نے بڑی کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ہمیں رجوع کرنا چاہیے یہ جو صائب فکر کے حامل ہمارے علماء ہیں۔ تو ابھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، مشتاق صاحب ہیں بھکر سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ مشتاق صاحب آپ کو خوش آمدید، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ نے پروگرام کے شروع میں امام حسن کا تذکرہ کیا تو اس حوالے سے سوال تھا کہ آپ نے کتنی شادی کی اور پیدائش کے وقت بچے کے ہمارے اوپر کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ جی پیدائش کے وقت جو ہیں وہ کون سے حقوق ہوتے ہیں جو والدین کو نومولود کی طرف سے ادا کرنے ہوتے ہیں؟ ہماری بہن ہے لاہور سے نورین بی بی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن خوش آمدید۔ یہ کوشچن ہے کہ شیاطین تو جگتے جاتے ہیں، لیکن اب بھی جب میں نماز پڑھتی ہوں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرتی ہوں، اب تو میں بھٹکوں گی نہیں، پھر بھی اتنے خیال اور وسوسے آتے ہیں جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ شاید میں یہ جان بوجھ کے کر رہی ہوں۔ جی ہمارے علماء اس پر بتائیں گے، اور یہ مفتی بھی ہیں اور ساتھ صوفی بھی ہیں۔ اور مرتضیٰ صاحب ہیں گوجرا سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کی آپ سب ٹھیک ہو؟ جی خوش آمدید۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں 92 ٹیم کا، اور آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفا عطا فرمایا، عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ جی سوال ہے تو بتا دیں۔ سوال میں یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق میں بڑا تاکید آئی ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کی عزت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جسے علماء کرام بتا بھی رہے ہیں۔ تو جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ والدین کے کچھ حقوق ہیں اولاد کے بارے میں، کہ والدین بھی اولاد کے حقوق ادا کرے۔ یہ آپ کی فکر اولاد مندی، بھی صحیح، آپ کی فکر مندی یہ درست ہے، اس پر بھی ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ والدین کے حقوق بتاتے ہیں، اولاد کے حقوق بھی بتائیں۔ یہ ہم درخواست کریں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو سورہ مریم اس کے مضامین بھی ہیں اور پھر کالرز کے کویسچن ہیں، اور اپنے علماء سے ہم انشاءاللہ انہی موضوعات پر مزید رہنمائی حاصل کریں گے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم 16ویں پارے کے مضامین اور اس میں بطور خاص سورہ مریم ہمارے پیش نظر ہے، اور علماء سے ان عنوانات اور موضوعات کے حوالے سے ہم رہنمائی اور روشنی کشید کر رہے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک اہم ترین صورت ہے، اور بالخصوص یہ اس وقت نازل ہوئی جب ہجرت حبشہ اس کے مراحل ہیں، اور ابتداً 11 مرد اور 4 عورتیں اور اس کے بعد 83 افراد پر مشتمل اصحاب رسول نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف گئے۔ تو حبشہ میں ابتدائی طور پر انہیں پناہ ملی اور امن امان کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن یہ بات بھی جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار تھے، جو قریش کے لوگ تھے،
ان کو کوئی آسانی سے ہضم ہونے والی نہ تھی۔ ان کا خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہاں یہ کوئی بہت بڑی یونٹی اور اپنی سپاہ کریٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد مکہ پر حملہ آور ہوں اور ہماری یہاں کی اجتماعیت جو ہے وہ پاش ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ایک ڈیلیگیشن یہاں سے گیا جس میں عمر بن عاص، جو اس وقت انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہوئے۔ تو حبشہ میں یہ گئے اور انہوں نے جا کے نجاشی جو بادشاہ تھا اس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا اور کہا کہ ہمارے خطے سے، ہمارے شہر سے کچھ باغی آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں پر ایک ڈیبیٹ ہوئی اور حضرت جعفر طیار نے یہاں پہ ایک بہت مؤثر اور خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم بدی اور برائی کی زندگی گزار رہے تھے، پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق مارتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق ان کو پامال کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس نے ہمیں حق کی راہ دکھائی، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہمیں آشنا کیا، جس نے ہمیں بتایا کہ تمہارے جسم پر کچھ تمہارے حقوق ہیں، تمہارے خاندان کے کچھ تم پر حقوق ہیں، لوگوں کی عزتوں کو برقرار رکھنا تم پر لازم ہے، اپنے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے ہمیں امانت، دیانت اور صداقت کے پیرائے اور زینے اور شعار عطا کیے۔ اور اس عظیم مارکے میں حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم تلاوت کی تو نجاشی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اس کا دربار جس میں اس کے بڑے بڑے بشپ اور پادری بڑی زرنگار پوشاکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پاک کی وجد آفریں کلمات اور آیات کو سنتے ہوئے مبہوت ہو گئے۔ اور بادشاہ جو تخت پر تھا تخت سے نیچے آیا اور اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ آپ کے اس قرآنی آیات میں حضرت مریم کی اور حضرت عیسیٰ کے متعلق جو امور بیان ہوئے ہیں اس میں ایک تنکے کے برابر بھی نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ۔ اس سارے تناظر میں مکہ کے اس ماحول میں سورہ مریم یہ آیات ہیں، اور پھر مسلمانوں کا عیسائیت کے ساتھ ایک مکالمہ وہ بھی ہم اس میں سیرت طیبہ کے ابواب میں دیکھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ ابتداً اس کا بھی جواب دے دیں، اور پھر ہم جو سورہ مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا مولود نامہ اور یہ ساری چیزیں اس کو بھی دیکھیں گے۔ ایک تو حبیب شاہ صاحب نے پوچھا تھا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تمام وہ چیزیں کہ جن کا تعلق کھانے پینے یا خواہشات نفسانی کو پورا کرنے سے ہے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بدن کا حصہ بن جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں، جس طرح چلتے ہوئے گرد و غبار یا دھواں فیکٹریوں وغیرہ کا، نہ کہ سگریٹ کا دھواں، سگریٹ پینے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طریقے پر ان چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید مسواک کرنے سے یا دانت صاف کرنے سے، کیونکہ منہ کے اندر مسواک کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، شاید اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن سے، انجیکشن کی وجہ سے علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ موجودہ دور میں دونوں رائے موجود ہیں، اور جہاں پر ڈاکٹر صاحب دو رائے آ جائیں تو وہاں پر گنجائش نکل آتی ہے، اختلاف امتی رحمتن، تو لہذا ہمارے مفتی وہاں اس میں رعایت موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک اختلاف امتی کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ انجیکشن نہ لگوائیں، لیکن اگر انتہائی ضروری ہے تو وہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ یہ ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ یہ شیاطین جکڑے جاتے ہیں، لیکن جو خیالات ہیں وہ بعض اوقات اس میں عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ جی بالکل، خیالات اور وسوسے، ان کا تو ایمان جہاں ہوگا تو وہاں پر یہ چیزیں لازمی ہوگی۔ صحابہ کرام نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر ان کو لانا ہم اتنا ناگوار سمجھتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہونا تو پسند ہے، لیکن ان کو زبان پر لانا پسند نہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے،
لہذا ان وسوسوں کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، اور دوسری طرف اپنے خیال اور دھیان کو لگا دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان چیزوں کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہم انت ربی کا ورد کرنا یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی توجہ کا ارتکاز اور کنسنٹریشن اس لیول کو بہتر کریں۔ والدین کے حقوق کا ذکر کیا تو ہمارے مرتضیٰ صاحب گوجرا سے انہوں نے کہا کہ کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں، اس کی بھی کچھ نشاندہی کریں۔ جی، اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ مرد و زن دونوں شادی سے پہلے عورت بھی ایسے مرد کا انتخاب کرے اور مرد بھی ایسی خاتون کا انتخاب کرے جن کے اندر دین والا معنی کما حقہ پایا جاتا ہو، یا دین کے ساتھ وابستگی والا معنی ضرور پایا جاتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچوں کا نام ایک انتہائی مہذب اور شائستہ نام ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اس نام کی وجہ سے انہیں زمانے کے اندر آر محسوس نہ ہو۔ اور اگلی جو بات ہے وہ ہے ان کی دینی تربیت، اور دینی تربیت کے اندر نصاب وہ ہے کہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا درس دینا چاہیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کی محبت کی شربت ان کو پلانی چاہیے۔ جب ہم اس منہج پر اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو یہی اولاد کل ہمارے لیے دنیاوی تحفہ بھی ہوگی اور اخروی تحفہ بھی ہوگی۔ اب وہ مفتی صاحب یہ ہے کہ آن لائن ہم سارا کچھ کرتے ہیں، پھر وہ تاثیر جو شاید اقبال نے یا کسی نے کہا تھا کہ سعادت روح کی کس چیز میں ہے آپ کیا جانیں، کہ کالج میں کوئی اس علم کا ماہر نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام 8 گھنٹے کے لیے بچے کو اسکول تو بھیجتے ہیں جی، لیکن آدھ گھنٹے کے لیے خود اپنا ٹائم نہیں دے پاتے، اپنا ٹائم نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ قاری صاحب سے آن لائن پڑھ لیں۔ ہاں جی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں کو پہلی درسگاہ، ماں کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دیا۔ پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس بچی کا انتخاب کرنا ہے اس کی تعلیم اور اس کی گریجویشن کیا ہے، تو اس گریجویشن کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے ملازمت کروانی ہے؟ اسی ماں کی تعلیم کی بدولت بچوں کو تعلیم دی جائے تو ماں کی تعلیم، ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت 2 طریقے پر کرتے ہیں۔ ایک ہے قولاً تربیت کرنا، کہہ کر تربیت کرنا۔ کہنے والی تربیت یہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتی جتنا پریکٹیکل طریقے سے اولاد کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ایک باپ رات کے وقت نماز تراویح قریب کی مسجد میں ہو رہی ہے، وہ گھر میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا ہے، تو وہ اولاد کی خود بخود تربیت کر رہا ہے کہ تراویح کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں، اگر اہمیت ہوتی تو میں بھی جاتا۔ کل کلاں وہی بچے بڑے ہوں گے تو اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں آخری ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لمبی ہو گئی یہ گفتگو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن بہت سی اولاد اپنے ماں باپ کے گریبان کو پکڑے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب وہ گریبان کو اس بنیاد پر نہیں پکڑے گی کہ انہوں نے ہمیں کپڑا نہیں دیا، انہوں نے ہمیں عید کے کپڑے نہیں لے کر دیے، انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم نہیں دی۔ وہ کیوں پکڑیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو لہذا یہ یعنی لازم ہے، کمپلسری ہے، بالکل لازمی ہم چیز تو ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اب آرام کر رہے ہیں، ان کی سہولت ہے، یہ مائنڈ کریں گے کہ ہمیں اٹھایا وَأْمُرْ گیا۔ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آگے حکم ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ایک آدھ مرتبہ ان کو نماز کے کہنے سے بات نہیں چلے گی، بلکہ یہ ہمیشہ اور ڈٹ کر کام کرنے والا ہے۔ ہم اپنی اولاد سے ہر کام کروا لیتے ہیں، لیکن دین کے کام کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس خود اپنے کئی بہانے بن جاتے یہ ہیں۔ مرتضیٰ صاحب جو گوجرا سے سن رہے ہیں اور ان کی وساطت سے ہمارے سارے ناظرین سن رہے ہیں، تو ہم تھوڑا ڈیفینسو ہیں اپنی اولاد کے معاملے میں۔ آپ نے بچوں کے جو والدین کے ذمہ حقوق ہیں وہ تو پتہ نہیں کس تناظر میں بات کی ہے، لیکن اصل میں تو والدین کے ذمے یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، جیسے حضرت مفتی صاحب نے بتایا، کہ ان کو دینی تعلیم سے اس طرح آراستہ کریں کہ جو دین کا مقصود ہے ایک اچھا نوجوان، ہماری اولاد اس میں ڈھل سکے۔ اور ان کے سامنے سب سے بڑا گھر کے اندر ماڈل جو ہے وہ آپ ہیں، یعنی والد ہیں اور ان کی والدہ ہیں۔ ہم بچیوں کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں، ان کی جو فارمل ایجوکیشن ہے، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے، وہ بہت اچھی ہو جائے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے قرآن اور تفسیر اور حدیث اور جو ضروری مسائل ہیں ان کے جاننے کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ والدین کے ذمہ ایک فرض ہے، لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ موضوعات ابھی بہت ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ذرا جلدی سے آپ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یہ سارے موضوعات جو ہیں
اور ڈاکٹر صاحب اپنی جتنی ساری والدین اور اولاد کے حقوق پہ گفتگو، اس کا کنکلوژن میں عرض کر دیتا ہوں. ضرور. ماں باپ کی اچھی تربیت ہوگی تو ماں باپ کی بڑھاپے میں تعظیم اور اکرام ہوگا. سبحان اللہ. اگر اچھی تربیت اولاد کی نہیں کریں گے تو بڑھاپے میں اور آج کے ابتدائیے کے حوالے سے پھر میں یہاں یہ ایڈ کر دوں کہ ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کھجوروں کا ڈھیر تھا اور ایک کھجور انجانے میں حسنین کریمین میں سے کسی نے منہ میں ڈال لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سختی کے ساتھ اس کھجور اور اس کے یہاں تک کہ ذرات کو باہر اگلوایا. مطلب یہ ہے کہ وہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہیں. دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جو صحبتیں ہیں، رفاقتیں ہیں، اور پھر وہ جو کھاتے پیتے ہیں، ہر چیز پر آپ نظر رکھیں. جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور دعا کی اولاد کے لیے اس وقت جب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس انہوں نے بے موسم پھل دیکھے. اس سے ہمیں امت کو سبق دیا کہ نبی اللہ علیہ السلام اس جگہ دعا کر رہے ہیں جہاں ولی اللہ موجود ہے. واہ سبحان اللہ. یا مریم انا لکی ھذا، کہا یہ کہاں سے؟ قال ہوا من عند اللہ. تو اس کے جواب میں کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یعنی وہ محراب جو ان کی خانقاہ. جی. پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی تو 3 باتیں عرض کی. کہا اے میرے رب، وہن العظم منی، ہڈی کمزور ہو گئی، یعنی جسم کا سب سے پختہ جو عضو ہے ہڈی وہ بھی کمزور ہو گئی، میں اتنا بوڑھا ہوں. واشتعل الرأس شیبا، اور بالوں میں سفیدی آ گئی. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ مولا تجھ سے جب کسی نے دعا مانگی تو تو نے نام مراد نہیں اس کو دعائیں ضرور قبول کر. سبحان اللہ. پھر جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی تو کہنے لگے قال ربی انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا؟ اس پہ مفسرین نے بڑا خوبصورت جواب پیش کیا کہ یہ اظہار تعجب اس لیے تھا کہ مولا اسی بڑھاپے میں اولاد دے دے گا یا جوانی کی طرف لے کے جائے گا؟ ہاں. تو کہا نہیں، میں قدرت رکھتا ہوں کہ تمہیں اسی بڑھاپے میں اولاد. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. اس میں ہمارے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے سمجھنے والی یہ بات، حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خوشخبری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خوشخبری، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خوشخبری، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خوشخبری. اور یہ ہمیں تب سنائی جب یہ وصال کر کے دنیا سے جا چکے تھے، اور بتایا امت کو ان کی ولادتوں سے پہلے بھی ذکر کرنا جائز ہے اور ان کی وفات کے بعد ولادت کا ذکر کرنا بھی جائز ہے. یہ قرآن پاک میں، یہ قرآن شریف میں اسی آج کے موضوعات میں. ہاں جی، آج کے ہے، کچھ سورۃ ہود میں گزر گئے ہیں، کچھ آگے آئیں گے. یہ ساری انبیاء کی ولادتوں کے وہ ذکر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادتوں سے پہلے کیے، اور پھر ان کی ولادتوں پر، ان کی پیدائشوں پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو بیان کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ سمجھنے والا ہے. جب نبی علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو اللہ سلام بھیجتا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری ولادت پہ جو رویا وہ بدبخت شیطان ہے. اس کا مطلب ہے نبیوں کی ولادتوں پہ رویا نہیں جاتا بلکہ خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی کا اظہار ہوا، سلام بھیجا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ سلام. سبحان اللہ. کنکلوڈ کر دیں آج کے سارے موضوعات کو، اور یہ چونکہ بطور خاص جو دعا ہے اور دعا کہاں ہونی چاہیے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ کا انتخاب کیا، تو اس میں ہمارے لیے کیا ایک سبق ہے؟ دعا کے لیے ایک جگہ اور کیفیت کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت ایک قلبی کیفیت بنی. وہ قلبی جو کیفیت ہے وہ جگہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس قلبی کیفیت کے پیش نظر انہوں نے اس قلبی کیفیت کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ فوری طور پر اللہ کے حضور دعا کے لیے عرضیاں پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے بہترین کون سا وقت ہے، تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت ایک قلبی کیفیت بن جائے، تضرع اور انکساری اور عاجزی کا پیکر انسان بن جائے، اس وقت دعا کر دینی چاہیے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کا بہترین جو وقت ہے
وہ سحری کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جان سے کہا تھا یا ابانا استغفر لنا، اے ابا جان آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، تو آپ نے فرمایا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں ضرور تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ابھی نہیں دعا کروں گا، بعد میں دعا کروں گا۔ بعد میں دعا کو مؤخر جو کیا گیا تھا بعد کی طرف، اس سے مراد سحری کا وقت تھا۔ اسی طریقے پر اللہ کے نیک بندوں کے قدموں میں حاضر ہو کر دعا کرنے کا مقام کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں وہاں پر پہلی بات تو یہ کہ ان کے قرب و جوار سے شیاطین کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، اور جہاں شیاطین کی نحوستیں نہ ہوں تو اسی چیز کا نام ہے برکت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اولیاء اللہ کے قدموں میں جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خدا ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ محبوب خدا ہیں، اور ان کے قرب میں جانا یہ بھی اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، لہذا ہم ان کے ہاں جا کر دعا کرواتے ہیں۔ یعنی داتا دربار جا کے دعا کر لیا کریں؟ بالکل دعا کریں۔ کس طرح کیا کریں یہ بھی بتائیں۔ ان بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں دعا کرنے کے دو طریقے ہیں، یعنی زیادہ مشہور، باقی تو کئی طریقے بھی ہیں جو آسان ہیں ہمارے قارئین کے لیے اور سامعین کے لیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، سبحان اللہ۔ ان کے پاس جا کر اللہ کے حضور دعا کی جائے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا تھا تو انہوں نے کہا تھا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، تو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر نماز پڑھی جائے۔ نماز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کے قرب و جوار میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے اور عبادت کی قبولیت بھی زیادہ پختہ ہے، تو دعا ایک عبادت ہے۔ اور دوسرا ان کے پاس جا کر دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ہستیوں سے عرض کیا جائے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کشائی فرما دے۔ یہ دونوں طریقے جو سورہ مریم کو اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کے اندر مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہوا، تو ڈاکٹر صاحب میں اس کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے مقدس بندوں کی سیرت پڑھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ اسلام ان ارکان خمسہ کا نام ہے، ان اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کا تذکرہ جو اللہ نے قرآن میں کیا، اولیاء کا حضرت مریم اولیاء اللہ میں سے ہی ہیں اور باقی انبیاء کرام ہیں، تو انبیاء اور اولیاء کا ذکر کرنے سے دلوں کو ایک موم ہونا نصیب ہوتا ہے، اور جب دل موم ہو جاتے ہیں تو ان میں اللہ کی محبت جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مفتی دل محمد چشتی صاحب، آج بطور خاص ہمارے پروگرام میں یہ ماہ رمضان المبارک میں ایک آدھ مرتبہ ٹائم دیتے ہیں، تو وہ پچھلے سال کے بعد آج ان کی زیارت ہوئی ہے، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ سالانہ زیارت اس پروگرام کی وساطت سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو میسر آ جاتی ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور مفتی خلیل احمد یوسفی اپنا وقت دیتے ہیں روزانہ، اور جو آخری بات بطور خاص مفتی دل محمد چشتی صاحب نے کی کہ اولیاء اللہ ان کے تذکرے، اور بطور خاص جب ہم قرآن کریم میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کا اسوہ اور ان کا طرز زیست اور ان کے اسلوب حیات، اس کے ساتھ اپنا ایک تمسک پیدا کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ گداز کرتا ہے، ہمیں نرمی عطا ہوتی ہے، اور جب نرمی عطا ہوتی ہے تو پھر آنکھوں میں نمی بھی آتی ہے، اور جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پھر سمجھے کہ قبولیت کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارا مقصد جو نور قرآن کا وہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے تمسک کو مضبوط کریں، اس کے مضامین اور مفاہیم کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور اپنی زندگی کو اس راستے پر لے جائیں جس کا قرآن اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ علماء کا بہت زیادہ شکریہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کی طرف بڑھیں گے، اور قاری عامر شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے قبل آج کا وظیفہ عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا عمل، ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار یا رحیمو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرنے سے عبادت میں خشوع و خضوع اور ذوق بڑھ جاتا ہے۔ قاری عامر شکیل۔ اس ذات لا شریک کو رب جہاں کہوں، اس ذات لا شریک
کو رب جہاں کہوں، ہر چیز پر ریاض اسے حکمراں کہوں، حمد خدا سے کرتا ہوں آغاز نعت کا، حمد خدا سے کرتا ہوں آغاز نعت کا، اپنی زبان کو کیوں نہ اسی کی زبان کہوں، اپنی زبان کو کیوں نہ اسی کی زبان کہوں، جس کا ہے نور ارض و سماوات پر محیط، جس کا ہے نور ارض و سماوات پر محیط، اس بے قرار وجود کو میں لامکان کہوں، اس بے قرار وجود کو میں لامکان کہوں، میں عجز و انکسار کی سرحد پہ سر نگوں، میں عجز و انکسار کی سرحد پہ سر نگوں، اس حرف معتبر کو فقط جاوداں کہوں، اس حرف معتبر کو فقط جاوداں کہوں، اس ذات لا شریک کو رب جہاں کہوں، ہر چیز پر ریاض اسے حکمراں کہوں، اس ذات لا شریک کو رب جہاں کہوں۔